معزز طلبہ، میں ایس شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم لوگ جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ اطلاقی تحریر سے روداد نویسی دیکھنے والے ہیں، جو آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 147 پر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سے آپ کو 6 نمبرات کا کوشچن پوچھا جائے گا، ایک سوال پوچھا جائے گا، جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ روداد کس طرح سے لکھی جاتی ہے، یا پھر کسی تقریب کی روداد آپ نے لکھنی ہے۔ کسی بھی طرح کا کوشچن ہو سکتا ہے، آنسر آپ نے کرنا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا، کیونکہ اس کے جو مارکس ہیں وہ 6 مارکس ہیں، اور یہ روداد نویسی والا سوال آپ سے آپ کے پیپر کے 5ویں حصے میں، یعنی کہ اطلاقی تحریر میں پوچھا جائے گا، سوال نمبر 5 کے اندر۔ وہاں پر 3 سوال ہوں گے آپ کے، جس میں پہلا ہوگا انٹرویو، دوسرا ہوگا روداد نویسی، تیسرا ہوگا فیچر نگاری۔ اس طرح 18 مارکس کا آپ کے پیپر کا حصہ پنجم ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں ساری میں نے جو ہے پیپر پیٹرن میں آپ کو بتا رکھی ہیں۔ آپ سیدھے آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 147 پر آ جائیں، تاکہ ہم روداد نویسی کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح لکھی جاتی ہے، اس سے روشناس ہو جائیں، اس سے واقفیت حاصل کر لیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ روداد نویسی۔ سب سے پہلے میں آپ کو لفظ روداد سے آشنا کرواؤں، پھر نویسی سے کرواتا ہوں۔ دیکھیے، روداد کے لغوی معنی آتے ہیں تحریر جس میں کارروائی درج ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ایک معنی آتے ہیں اس کے رپورٹ کے، اور ایک معنی آتے ہیں اس کی حقیقت کے، یعنی وہ حقیقت جو آپ نے کسی بزم میں دیکھی ہے، اس کو جوں کی توں لکھا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ نویسی کے معنی آتے ہیں لکھنا، نویس سے بنا ہے نویسی، روداد نویسی یعنی کہ روداد لکھنا۔ سب سے پہلی چیز اس میں ہے تمہید، انٹروڈکشن۔ تو دیکھیں کیا ہے انٹروڈکشن میں، ہم سمجھ لیں اس کو۔ اسکولوں اور کالجوں میں تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے، ثقافتی تقاریب یا پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اسکولوں اور کالجوں میں تقریری مقابلے، یعنی ایسے مقابلے جن میں تقاریر ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر میں طلباء کو اعزاز و انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے پروگرام تو آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے۔ اسکول اور کالجوں میں تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ثقافتی تقاریب دیکھیے تقریب کی جمع ہے، ثقافتی تقاریب یا پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سیاسی، سماجی اور مالیاتی اداروں کے پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان پروگراموں کے اختتام پر ان کی رودادیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ رودادیں مستقبل میں نہایتی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیے، وہ جو رودادیں لکھی جاتی ہیں، وہ رودادیں مستقبل میں نہایتی مفید ثابت ہوتی ہے، فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ روداد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تحریر جس میں کارروائی درج ہو، ایسی تحریر جس میں کارروائی درج ہو، لکھی گئی ہو۔ اب یہاں پر میں کارروائی کون سی؟ تو پروگراموں کے تعلق سے جو کارروائی کی گئی ہے، یعنی کیا کیا ایکٹیویٹیز ان پروگراموں میں کی گئی ہے، کس طرح سے پروگرام لیا گیا ہے، کس طرح کی تقریب منعقد کی گئی تھی، یہ ساری جو ہے معلومات وہاں پر میں درج ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روداد، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، ان کے ذریعے قارئین یعنی کہ پڑھنے والے، ان کے ذریعے قارئین کو منعقد کیے گئے پروگراموں اور تقریروں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ روداد کے ذریعے۔ اس لیے روداد کی تعریف، اس کی اہمیت، روداد کا خاکہ، روداد نویسی کے اصول
روداد لکھتے وقت برتی جانے والی احتیاطی تدابیر وغیرہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری تفصیلات روداد نویسی اور روداد کی قراءت میں مدد کرتی ہیں۔ لفظ آیا ہے یہاں قراءت، قراءت کے معنی آتے ہیں پڑھنا، اور ایک معنی نکلتے ہیں قراءت کے ایک علم جس میں عربی حروف کے مخارج اور تلفظ سے بحث کی جاتی ہے، اس کو بھی قراءت کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں یہاں قراءت کے معنی پڑھنا۔ اس کے بعد ہے حیت۔ اب دیکھیے حیت میں ہوتا کیا ہے، یہاں پر ہم اس چیز کا جو ہے علم حاصل کریں گے۔ کسی دفتر یا ادارے میں منعقد پروگرام یا تقریب کا احوال مناسب طریقے سے ضبط تحریر میں لانا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں تھوڑی سی مشکل کر دیا ہے روداد کی تعریف کو، بہرحال کوئی دقت نہیں ہے، سمجھ لیں آپ اس کو۔ کسی دفتر یا ادارے میں منعقد پروگرام یا تقریب کا احوال مناسب طریقے سے ضبط تحریر میں لانا، یعنی وہی جو میں نے تم کو کہا کہ کسی دفتر یا پروگرام آفس میں یا کسی ادارے میں کوئی اگر پروگرام کیا جا رہا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں درکار تھی اور کس کس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پر میں کی گئی تھی، یہ ساری چیزوں کو جو ہے قلم بند کر کے قلم بند کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم روداد کہتے ہیں۔ روداد کہلاتا ہے، روداد نویسی کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تقریب کی تفصیل لکھتے وقت تقریب کا مقصد، کس مقصد کے تحت یہ تقریب لی گئی ہے، اس کی تاریخ کس تاریخ کو لی گئی ہے اور وقت کس وقت پر لی گئی ہے۔ شرکائے جلسہ یعنی جلسے میں شریک لوگ، کارروائی، اختتام وغیرہ نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ یہاں پر میں حیت میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، سب سے پہلے اس کی تعریف کی گئی ہے روداد نویسی کی، اس کے بعد تقریب کی تفصیل لکھتے وقت تقریب کا مقصد کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی، وقت کیا تھا، شرکائے جلسہ کون تھے، کون کون حضرات اس میں شریک تھے، کارروائی کس طرح کی ہوئی، اختتام کیسے ہوا وغیرہ نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کی مرحلہ وار مناسب تفصیل روداد میں شامل کی جاتی ہیں۔ دیکھیے شروع سے لے کر اخیر تک کے جو اس میں مرحلے گزرے ہیں ان کو تفصیل سے اس میں لکھا جاتا ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس کی پیچیدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے خاص طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے مقرر کیے گئے کمیشن کے احوال کو روداد کہتے ہیں۔ اسی طرح ترقی کی روداد، تفتیشی روداد، معلوماتی روداد، تحقیقی روداد، ماہانہ روداد اور سالانہ روداد جیسی مختلف قسم کی رودادیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے رودادیں کون کون سی ہوتی ہیں سمجھ لیں آپ۔ ترقی کی روداد، ترقی کس طرح سے ہوئی۔ تفتیشی روداد، کسی چیز کی جو ہے معلومات آپ نے حاصل کی، تفتیش کی، جو کسی چیز کی اگر ہم کوئی اس کا سمجھ لو، یوں سمجھے آپ اس کو سادہ سی زبان میں کہ اس کے بارے میں تفتیش کیا ہے آپ نے، اس کی جانچ کی ہے، تو اس کی بھی ایک روداد لکھی جا سکتی ہے۔ معلوماتی روداد، آپ نے جو معلومات حاصل کی ہے۔ تحقیقی روداد، آپ نے کسی چیز پر تحقیق کی ہے تو اس کی روداد لکھی، کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں اس کو آپ نے ختم کیا۔ ماہانہ روداد یعنی مہینے کی پوری روداد۔ سالانہ روداد یعنی کہ سال کی پوری روداد جیسی مختلف قسم کی رودادیں ہوتی ہیں۔ تقریبات کے، دیکھیے تقریبات یہاں پر لفظ آیا ہے، تقریبات تقریب کی جمع ہے فارسی۔ تقریبات کے احوال اگر تحریری طور پر محفوظ نہ کر لیے جائیں تو اداروں کی ترقی اور ان کے کارہائے نمایاں کی تفصیل حاصل کرنے میں مستقبل میں دشواری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اگر یہاں سے جو ترقی کرتی ہیں، ترقی جو کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ادارے یعنی کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، اگر ان کی رودادیں ہم محفوظ نہ کر لیں تحریری صورت میں تو آئندہ ان کے کارہائے نمایاں معلوم کرنے میں کہ کس طرح سے انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ترقی کرنے میں، تو اس چیز کا علم حاصل کرنے میں تھوڑی سی دشواری جاتی ہے۔ کب؟ جب روداد نویسی تحریری صورت میں آپ کے پاس نہ ہو۔ اس دشواری سے بچنے کے لیے روداد کو ضبط تحریر میں لانا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔
ضبط تحریر میں لانا یعنی لکھ کر اپنے پاس اس کو محفوظ کر لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ دشواری ہوتی ہے کہ کس ادارے نے کس طرح سے ترقی حاصل کی تھی، اس کا معلوم کرنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ تحریری شکل میں ضبط تحریر میں لا لیں اس روداد کو، اور جو ہے اس سے مستقبل میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس طرح جو ہے آپ روداد لکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئندہ زمانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی روداد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے آئندہ زمانے کے لیے بھی روداد جو ہے کس طرح مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ایک آپ نے کوئی کام کیا ہے سال بھر کے ڈیوریشن میں، اور اس میں آپ نے کن کن اسٹیپس پہ، کن کن مرحلوں پہ جو ہے وہ کام کیا ہے وہ آپ نے لکھ کر رکھا ہے۔ اب یوں ہوا کہ آپ کو اس میں ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو اب اگلی بار جب آپ کوئی کام کریں گے تو دیکھیں گے آپ کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کس طریقے سے اس کام کو کیا تھا اور کن وجوہات کی بنا پر آپ نے اس میں ترقی حاصل نہیں کی ہے۔ تو اس مرتبہ آپ اس طرح کی غلطیاں نہیں کریں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ زمانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی روداد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مختلف اداروں، چھوٹی بڑی صنعتوں اور گرام پنچایت سے لے کر کارپوریشنوں تک میں ہوئے عملی اقدامات اور تبدیلیوں کی صداقت کو جانچنے کے لیے ان کی روداد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ ساری چیزیں۔ کسی مسئلے کے متعلق مناسب فیصلے کے لیے عوامی مقام پر کسی نہایتی اہم منصوبے یا صنعت کو جاری کرنا ہو تو اولاً ان کی روداد جمع کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کس طرح سے روداد جو ہے آپ کے کام میں آتی ہے، اور روداد کا لکھا جانا کس لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے روداد کا خاکہ، کہ کس طرح سے روداد کا خاکہ ہونا چاہیے۔ دراصل جس واقعے کے احوال قلم بند کرنے ہوتے ہیں انہی کی بنیاد پر روداد کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے۔ کسی ادارے کے عملی میدان اور مقاصد کے مطابق روداد کے نکات تبدیل ہوتے ہیں۔ کسی کالج کی تقریری مقابلے اور کھیل کے مقابلے کے احوال کی روداد میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ کھیل اور تقریر کے مقابلے کی نوعیت دونوں جدا جدا ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کھیل کے آپ مقابلے کریں گے، کھیل کے مقابلے کا جو ہے انعقاد آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی روداد مختلف ہوگی، جبکہ تقریری مقابلوں کے جو روداد تیار ہوگی، تقریری مقابلوں کی جو روداد تیار ہوگی وہ کھیل کے مقابلوں کی روداد سے مختلف ہوگی، کیونکہ دونوں کے اندر میں جو ایکٹیویٹیز کی جائے گی وہ مختلف طریقے کی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ شکر کی فیکٹری مان لیں آپ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پچھلے زمانے میں شکر کی جو فیکٹریز کھولی گئی تھی، جو صنعتیں کھولی گئی تھی، ان کی رودادوں پر آپ کو توجہ ڈالنی ہوگی، اور پھر کہیں جا کر آپ جو ہے ایک فیکٹری کا انعقاد کر سکتے ہیں، اس کو منعقد کر سکتے ہیں، اس کو کھول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح آپ نے اگر ایریگیشن یعنی کہ زراعت میں کام کرنا ہے، زراعت کی روداد بنوانی ہے، یعنی کھیتی باڑی جو کام ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ زراعت سے منسلک اس سے پہلے کی رودادیں کس طرح تھی، تو دونوں رودادیں مختلف ہوگی، یعنی کہ دونوں رودادوں کے خاکے مختلف ہوں گے۔ تو اس طرح کسی کام کو دیکھ کر، اس کے احوال کو دیکھ کر روداد کا خاکہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ دیکھیں، موضوع کی مناسبت اور روداد کی تحریر، ان کے مراحل، ان کی اکائیاں، ان کے جزوی موضوعات، ان کے مدارج وغیرہ میں۔ اب مدارج کیا ہیں؟ تو مدارج کے معنی آتے ہیں درجے وغیرہ میں کسی حد تک فرق کی گنجائش رہے گی۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، اس میں تو کچھ نہ کچھ گنجائش رہے گی نا فرق کی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو رودادیں آپ تیار کریں گے تو ان کی اکائیوں، ان کے جز، ان کے موضوعات، یعنی کہ اس میں لگنے والی تمام چیزیں، ایک روداد میں موجود تمام چیزیں دوسری روداد میں موجود تمام چیزوں کے مختلف برعکس ہو سکتی ہیں، اس میں فرق کی گنجائش
ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں طرح سے آپ کو جو ہے چیک کرنا ہے کہ 2 رودادوں کی میں نے آپ کو اگزامپل دی، ایک زراعت کی دی ہے، ایک شوگر فیکٹری کی دی ہے، شکر کے کارخانے کی دی ہے۔ دونوں رودادوں کے خانے مختلف ہو سکتے ہیں، ہو سکتے کیا ہیں، ہوں گے ہی ہوں گے۔ بولا آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس طرح سے آپ روداد کا خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو روداد کی حیت بتائی ہے، میں نے آپ کو روداد کی تمہید بتائی ہے۔ اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا بچا ہوا پورشن آپ تک پہنچا دوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، والسلام۔